بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے خوارج کسے کہتے ہیں؟ خوارج یہ بغاوت سے اس کا تعلق نہیں ہے، پہلے نمبر جان لیجیے آپ۔ خوارج جسے کہا جاتا ہے اس کا تعلق بغاوت سے نہیں ہے، خروج سے نہیں ہے۔ خروج تو ان کی لازمی صفت ہے، لیکن یہ لازمی صفت سے پہلے ایک چیز ہے جس کی وجہ سے خوارج کہا گیا ان کو، ٹھیک؟ وہ کیا ہے کہ خوارج اپنے مخالفین یا صاحب کبیرہ گناہ کرنے والے شخص، کبیرہ گناہ کرنے والے شخص کو کافر کہتے ہیں، ٹھیک؟ اب ان کی صفات بیان کر دی گئی قرآن و حدیث کے اندر کہ کیسی کیسی صفات ہوتی ہیں، غلو کرتے ہیں عبادت میں اور کیسے کیسے سب۔ اب یہ لوگ جب کافر کہتے ہیں صاحب کبیرہ کو تو اس کی وجہ سے ہی پھر وہ فوراً ریئیکشن میں آتے ہیں۔ اس کا ریئیکشن یہ آتا ہے کہ وہ بغاوت کرتے ہیں۔ عام طور پہ ان کا فوکس رہتا ہے بادشاہ پر کہ اس کو دیکھتے کہ اس نے جو اگر کفر کیا یا اس نے کوئی گناہ کیا کبیرہ تو اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ورنہ اگر بادشاہ کے خلاف نہ بھی کھڑے ہوں، بغاوت نہ بھی کریں اور آپ کے درمیان رہیں اور عام گناہوں پہ کافر قرار دے رہے ہوں تو وہ بھی خوارج ہیں، ٹھیک؟ تو اب جو لوگ سیریا میں نکلے یا دیگر ممالک میں نکلتے ہیں تو وہ لوگ نکلنے سے پہلے ہی اسی ذہنیت کے ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ خروج اور بغاوت کرنے سے پہلے خوارج کے اس عقیدے اور منہج پہ پہلے سے آ چکے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے مخالفین اہل سنت کی تکفیر کرتے ہیں، ٹھیک؟ اب اسی کا حصہ ہوتا ہے کہ ظاہر جہاں موقع پاتے ہیں وہاں بغاوت کرتے ہیں۔ تو اب مان لیجئے توجہ کے لیے کہ کسی شخص نے بغاوت کی تو اگر وہ مان لیجئے بغاوت کی تو وہ کوئی عام نوجوان تھا اہل سنت کا، بھی وہ خوارج میں سے نہیں ہے، ٹھیک؟ تو اس کا بغاوت کرنا یہ گناہ کہلائے گا، یہ گناہ کا کام کیا، ناجائز کام کیا اس نے۔ اب اس کی سپورٹ کر دی خوارج نے، انہوں نے دیکھا کہ نکل گئے، ایسی تو ہوا کچھ لوگ نکلے، اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے تنظیم پہنچ گئی، سب القاعدہ پہنچ گئی وہاں پہ۔ تو اب یہ جو ہے کیا نام ہے، اب کسی شخص نے بغاوت کی، وہ ابتدائی طور پہ نوجوان عام لڑکا تھا جو ابھی مطلب کسی اہل بدعت میں سے نہیں تھا، عام اہل سنت کے نوجوانوں میں سے تھا، مگر علم نہیں تھا۔ تو عام صفت تو اس کی خوارج والی ہے، اس معنی میں کہ علم نہیں ہے، کم علم ہے، دینی جذبہ ہے، ٹھیک؟ ظلم کو ہٹانے کی خاطر وہ نکل رہے ہیں، عدل اور انصاف کی آواز لگانے۔ تو یہ آوازیں عام طور پہ خوارج کی صفات ہیں۔ خوارج کا ضابطہ اس پر لاگو ہوتا ہے حکم جو گناہ کبیرہ پہ تکفیر کرے، ٹھیک؟ اب آ کے خوارج مل گئے اس کے ساتھ، اب یہ ان کے ساتھ مل کر کے کام کرنے لگ گیا۔ تو اب اگر اس نے ان کے اس عقیدے اور آئیڈیولوجی کو اپنا لیا تو یہ خوارج میں شمار ہوگا، اور نہیں تو یہ انہی کے ساتھ مل کر کے جو کام کر رہا ہے وہ خوارج والا کام ہے، گرچہ وہ عقیدے اور ضابطے کے اعتبار سے خارجی نہیں ہے، لیکن وہ کام وہی کر رہا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ جو کام ہوا وہ بھی غلط تھا، اور انہوں نے جو سنت قائم کر دی وہ بھی غلط ہے۔ اور آج اگر یہ بیٹھ رہے ہیں تو اب ان کے بیٹھنے کے بعد کیا حالات میں کبھی کوئی خرابی نہیں آئے گی، اور لوگ پھر آپ اجازت دیں گے کیا؟ ان سے کوئی پوچھے آپ اجازت دیں گے اس بات کی کہ آپ کے خلاف کوئی آواز اٹھائے ہے؟ ابھی کوئی پوچھے کہ آپ نے جو ایک بے پردہ خاتون کے ساتھ جو فوٹو کھنچایا ہے تو وہ ٹھیک ہے؟ اس کو کہا کہ تم ایسا کرو اپنا سر ڈھک لو، پھر بھی تو بال دکھ رہے تھے اس کے، تو فوٹو کھنچا لیا، تو اب کیا یہ چیز جو ہے جائز ہو گئی؟ اب اس پر کوئی اعتراض کرے کہ آپ ایسا کر رہے ہیں تو کیا کریں گے آپ اجازت دیں گے اس کو اعتراض کرنے کی؟ نہیں دیں گے، لیکن ابھی نہیں کچھ کہیں گے کیونکہ ابھی تو حالات ٹھہرے نہیں ہیں۔ تو بہرکیف یہ سب چیزیں، یہ سنت ایجاد کی گئی وہ غلط ہے۔ سوال یہ آ رہا ہے کہ اگر خوارج کسی ملک میں اپنی حکومت بنا لے جاتے ہیں، چاہے وہ بالقوہ غالب آئیں یا آسانی سے ان کو کسی بھی شکل میں موقع مل جائے، ٹھیک؟ تو خوارج اگر کسی ملک میں غالب آ جائیں، یا شام میں مان لیجیے حالات جو آئے وہ اب وہ حکومت بناتے ہیں، تو ہم نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ
ان کی جب حکومت بن جائے گی اور حالات ٹھہر جائیں گے تو اب تمام پبلک پر فرض ہوگا کہ وہ جو حکومت بن گئی اس حکومت کی پیروی کرے اور اس کی بات کو مانے. اب پبلک پر جائز ہم عام پبلک سے کہیں گے کہ آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ ان کے خلاف بغاوت کریں، کیونکہ جو اب سب کے مشورے سے جو خلیفہ یا بادشاہ یا پریزیڈنٹ بن گیا اب اس کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں ہوگا. اہل سنت اب اس کے لیے کہیں گے. لیکن جو خارجی ہے جس کا منہج خوارج کا اس کو خوارج ہی کہا جائے گا. جیسے کہ سلطنت عمان کے اندر عباضیہ فرقہ غالب ہے اور وہاں حکومت ان کا سلطان وہی ہوتا ہے، عباضی ہوتا ہے عمان میں، مسقط میں، تو اس کی اطاعت ان لوگوں پہ فرض ہے جو وہاں کے عوام ہے، اور ان عوام کی جائز نہیں کہ وہ بغاوت کریں. لیکن اس کو عباضی کہا جاتا ہے، وہ خوارج ہے، خوارج کا فرقہ ہے. تو بغاوت کے حرام ہونے کا تعلق کسی بدعتی سے یا سنتی سے نہیں ہے، سنی سے، کہ اگر اہل حدیث یا سلفی ہو تو بغاوت حرام ہے اور بدعتی ہو تو بغاوت جائز نہ. بغاوت، ملک میں بغاوت اور خروج یہ بادشاہ وقت کے خلاف حرام ہے، چاہے کوئی بھی ہو. کیونکہ بغاوت کے جو نقصانات ہیں وہ نقصانات بہت عظیم ہیں. اس سے امت تباہ ہو جاتی ہے، اور ایک معصوم کی بھی جان اگر بلا وجہ جائے گی تو وہ ایک ہی بہت بڑا گناہ ہے، چاہے جائے کہ ہزاروں لاکھوں جاتے ہیں اس میں، گھر تباہ، بلڈنگیں تباہ، شہر تباہ، اور عورتیں، بچے، بوڑھے سب پر ظلم ہوتا ہے اور سب کو ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو بغاوت تو شرعاً یہ اہل سنت کا ایک اصول ہے کہ وہ حرام ہے، چاہے کوئی بھی شخص بادشاہ بن جائے. لیکن جو جس منہج کا ہوگا اس کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کا منہج یہ ہے، بس یہ موقف ہے ہمارا.